السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہوگا انشاءاللہ، 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود، لا تتخذوا، تم مت پکڑو، تم مت بناؤ، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو، اولیاء، دوست، ولی کی جمع اولیاء، دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، ومن یتولہم، اور جو دوستی لگائے گا ان سے، اور من جو، یا کے معنی وہ، یتولہم کو دیکھیے تو واو لام موجود ہے، ولی، ہم ان سے، ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان سے دوستی لگائے گا، فإنہ منہم، تو بے شک وہ ان میں سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو ان سے تم میں سے دوستی لگائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 52 دیکھیں، 52۔ فَتَرَى الَّذِينَ، فا کے معنی پس، ترا آپ دیکھتے ہیں، جیسے آیت الذی میں آپ نے پڑھا تھا، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض یسارعون فیہم، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، 3-4 دن پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، میں نے اردو کا لفظ سین ر عین تے سورت بتایا تھا، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا نہیں، خواہ ہے، نخشا ہم ڈرتے ہیں، یہ خشیت آپ پڑھ چکے ہیں کل پرسوں کی طرف، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، ان کے تصیبنا ہمیں پہنچے، دائرہ گردش، کہ ہمیں گردش پہنچے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے، عسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ان یاتیا کہ وہ لے آئے، بالفتح تم پر فتح کو، او امر من عنده یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم، امر حکم، فیصبحوا پس ہو جائیں وہ، اسبا آپ نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا جو صبح کے کام کرنے کو کہتے ہیں،
تو بہرحال محاوراتن یہ کسی وقت بھی کام کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ ہو جائے اس کا معنی الا پر، ما اسرو جو انہوں نے چھپا رکھا ہے. یہ سری نمازیں اور جہری نمازیں، اور سرن اور جہرن یہ ہم لفظ بولتے ہیں، سری خفیہ اور جہرن جہری طور پہ واضح. فی انفسہم ان کے دلوں میں، ان کے نفسوں میں، نادمین شرمندہ، نادم ہونے والے. نادم کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری سے مراد نفاق کی بیماری، منافق ہونے کی بیماری. وہ جلدی کرتے ہیں ان سے دوستی لگانے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں گردش آ پہنچے. آپ کو پتا ہے گردش زمانہ بولا جاتا ہے. یہ دائرہ جو ہے یہ دال واور دور. دور کیا ہوتا ہے؟ ایک جو پیریڈ ہوتا ہے اسے دور کہتے ہیں. تو بہرحال گردش جو ہے یہ بولی جاتی ہے برے حالات کے لیے، جیسے گردش حالات کہتے ہیں یا گردش زمانہ کہتے ہیں. ویسے زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے شرن. بس قریب ہے کہ اللہ تم پر فتح لے آئے، یعنی تم کو مسلمانوں کو فتح دے، یا کوئی اور اپنی طرف سے حکم لے آئے، یعنی غلبے کا حکم. بس ہو جائیں وہ اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنے نفسوں میں شرمندہ. تو منافقوں نے جو اپنے نفسوں میں بات چھپا رکھی ہے پھر اس پر وہ شرمندہ ہو جائیں گے. یہ آج کا سبق تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. واپس آ جائیے. آیت نمبر 51 پر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور یہ بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، مطلب یہ آپس میں دوست ہیں، اور جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا تم میں سے وہ انہی میں سے ہوگا. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات چھوڑ دیے جائیں، یا کوئی بائیکاٹ کر دیا جائے، یا وہ جب بات کریں تو منہ دوسری طرف کر لیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو رازدان نہ بنائیں مسلمانوں کے، یا پھر آپ کی دوستی اس قدر نہ ہو ان کے ساتھ کہ آپ کے دین کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے. آپ ان کے دوستی کی وجہ سے اپنے دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں، یعنی ان پر ان کا دین اور ان کی دوستی اور ان کے رسم و رواج آپ پر غالب ہونا شروع ہو جائیں. اس قسم کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ان کے ساتھ وہ دلی راز کی باتیں کریں کہ مسلمان امت کو نقصان پہنچے. یہ ہے. ورنہ تو یہاں پر علماء بڑی غلطی کرتے ہیں. بعض علماء وہ کہتے ہیں جی دوستی نہ لگاؤ. دوستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کاروبار ہی نہ کرو، لین دین نہ کرو، بلکہ قرآن مجید میں اور جگہ پہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں کو بیویاں بنا سکتے ہو. تو شادی کرو گے تو بیوی کے ساتھ دوستی تو ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی، لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان سے باز رہنا کہ بیوی کی وہ محبت آپ کے دین کو خراب نہ کرے، آپ کے دین پر غالب آنا نہ شروع ہو جائے، یا ایسے راز اسے نہ بتائے جائیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچے. اگر سوسائٹی میں کوئی ہمسایہ ہے، کوئی آتا ہے جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں. آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہوگی جب یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا تو آپ ان کا کھانا کھانے گئے، جہاں انہوں نے زہر دے دیا، زہر ملا دیا کھانے میں.
تو اللہ نے بدریہ وہی بتا دیا جب آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اگر آپ دعوت کھانے گئے ہیں تو پھر ہی وہ کھانا کھانا شروع کیا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ بس یہ باتیں، ان باتوں کا خیال رکھا جائے. جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بہت بڑا سخت وعید ہے. اور ایسا نہ ہو کہ ایک طرف مسلمان ہوں اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہوں اور تمہارا دل ادھر جھکے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو منافقت اس طرح کریں گے وہ ظالم ہے. یہ پتہ چلا اس آیت مبارکہ. اگلی آیت میں فرمایا آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں. نشانی کیا بتائی اللہ نے کہ وہ ان لوگوں سے یعنی یہود و نصارہ سے دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، لپ لپ کے جاتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہے منافقوں کی. اور کہتے کیا ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ گردش نہ آ جائے. مطلب کیا؟ کہیں ہم پہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے. اصل میں اگر آپ مدینے کے ماحول کو ذہن میں رکھیں، جب ایک طرف مدینے کے امیر خاندانوں کے یہودی تھے، دوسری طرف کم دولت والے صحابہ کرام تھے، تو جو یہ منافق لوگ تھے یہ بین بین چلتے تھے کہ اگر مسلمان جیت گئے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمان ہار گئے، یہودی غالب آ گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اس ڈر سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو تو پھر ہم بھی اس دور میں نہ آ جائیں، یہ وہ گردش ہم پہ بھی نہ پلٹ جائے، تو ہم اس لیے بھاگ کے دوستی کرتے ہیں. یہ ان کا بہانہ تھا. اللہ نے آگے فرما دیا ہو سکتا ہے یا پس قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. اس کا اشارہ فتح خیبر کی طرف ہے اور فتح مکہ کی طرف ہے. جب مسلمان غالب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، یا اور اللہ کو امر پیدا کر دے جس سے مسلمانوں کا غلبہ ثابت ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا رکھا ہے یہ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے. کون؟ منافق. جب یہ گو کی صورتحال میں ہیں، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، غلبہ دے، پھر یہ شرمندگی کریں گے کہ اب ہم کیا سوچتے تھے، یہ تو ہوا کیا. تو وہ دل میں شرمندگی محسوس کریں گے. یہ اس کا مطلب ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دشمنوں کو بھی منافقت کی زندگی سے بچائے. جو منافق ہوگا وہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوگا. اور جو منافق کی نشانیاں ہیں حدیثوں میں اور بھی بڑی نشانیاں ہیں منافق. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو جائے تو اسے نماز بھاری لگتی، اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، اسے بوجھ لگتا ہے. عشاء اور فجر کی نماز سے بالخصوص مشکل لگتی ہے. وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، وعدہ اسلام کے مطابق ہو تو بات کر رہے ہیں، امانت رکھیں تو خیانت کرتا ہے، غصے میں ہو تو گالیاں بکتا ہے. اس طرح کی اور بھی جو بھی نشانیاں حدیث میں پائی جاتی ہیں میں نے موٹی موٹی بتائیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہمیں دونوں جہانوں میں عیش و بہار کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے جو اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق، ساری مخلوق کے شرور سے، اور ہمیں وہ تمام خیر و برکت نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خاص کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.